السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربک لینگویج کی کلاس میں آپ لوگوں کا خیر مقدم ہے، ویلکم ہے۔ آج کی کلاس میں ہم لوگ پڑھیں گے پری پوزیشن کا یوز یعنی استعمال۔ اس سے پہلی کلاس میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ پری پوزیشن یعنی حرف الجر یعنی حرف جار کتنے ہوتے ہیں، اس کا استعمال کس طرح ہوتا ہے، یعنی حرف جار کے بعد مجرور آتا ہے۔ اس کے بارے میں پچھلی کلاس میں ہم لوگوں نے ڈیٹیل سے انفارمیشن حاصل کی۔ آج اسی سبق کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کے سبق میں بھی ہم پریپوزیشنل فریز کو پڑھیں گے، یعنی حرف جار اور اس کے بعد جو آئے گا وہ مجرور، دونوں مل کر کے آپ کی ترکیب میں پریڈیکیٹ بنیں گے یعنی خبر بنیں گے۔ اب وہ خبر پریپوزیشنل فریز کی شکل میں ہوگی، یعنی آپ کا حرف جار مجرور، یا وہ سمپل ہوں گے یا کمپاؤنڈ بھی ہو سکتے ہیں۔ ہم آگے سلائیڈ میں اس کے بارے میں ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ کلاس شروع کرنے سے پہلے ضروری انفارمیشن وہ یہی ہے کہ آپ لوگوں کو جو کلاس پڑھائی جاتی ہے پی پی ٹی کے ذریعے، اس کی پی ڈی ایف آپ ٹیلی گرام چینل یعنی نظام اکیڈمی 22 سے حاصل کر کے اس کا ریویژن کر سکتے ہیں، آپ کو وہاں سے دستیاب ہو سکتی ہے۔ اسی کے ساتھ کلاس اگر آپ کو اچھی لگ رہی ہے تو آپ لائک کر کے جائیں، لائک کرنا نہ بھولیں۔ اسی کے ساتھ اگر کوئی سجھاؤ ہے، کوئی مشورہ ہے تو آپ کمنٹ بھی کر سکتے ہیں، کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں، اور اسی کے ساتھ آپ دوستوں میں شیئر بھی کریں، کیونکہ آپ کا فریضہ بنتا ہے کہ اگر آپ عربک زبان انگلش بیس رکھ کر کے اگر آپ سیکھ رہے ہیں بالکل بیسک سے، تو آپ دوسروں کو بھی بتائیں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اسی کے ساتھ آپ نے اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے چینل کو تو سبسکرائب بھی کر لیں، اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ جیسے ہی کوئی ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اب ہم کلاس کی طرف چلتے ہیں۔ آج کی کلاس میں ہم کیا پڑھنے والے ہیں، آپ نے پہلی سلائیڈ میں دیکھ لیا کہ پری پوزیشن کا یوز یعنی اس کا استعمال ایز اے خبر یعنی پریڈیکیٹ کے طور پر۔ اب ہم اپنے ٹیبل میں اس میں الگ الگ کالم میں 2 کالم ہے، الگ الگ کالم دیے گئے ہیں، ایک اے کے ہیں، دوسرا بی کے ہیں۔ پہلا ہم دیکھتے ہیں کالم اے میں، پہلی مثال ہے المعلم۔ المعلم پہ الف لام ہے، معلم معنی ہوتا ہے ٹیچر، استاد۔ المعلم ایک ترکیب میں آپ کا مبتدا یعنی سبجیکٹ واقع ہو رہا ہے۔ اس کے بعد فی الفصل، ہم نے آج کی کلاس میں ہم پڑھ ہی رہے ہیں کہ جار اور اس کے بعد جو آئے گا وہ مجرور۔ اگر آپ ترکیب میں دیکھیں گے تو کیا بنے گا، اس کے بارے میں پچھلی کلاس میں زیادہ ڈسکشن نہیں ہوا تھا، کیونکہ ہم لوگ اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھ رہے ہیں۔ پہلے ہم نے پری پوزیشن کے بارے میں سیکھا کہ اس کا عمل کیا ہوتا ہے، اب حرف جار اور مجرور مل کر کے ترکیب میں کیا واقع ہوں گے اس کے بارے میں آج ہم پڑھ رہے ہیں ڈیٹیل سے۔ اب دیکھیے فی کیا ہے، حرف جار ہے، آپ نے پچھلی کلاس میں بھی پڑھا ہے۔ فی یعنی میں، انگلش میں اس کے لیے ان آتا ہے۔ فی الفصل، ان دا کلاس روم، یعنی المعلم فی الفصل یعنی استاد کلاس روم میں ہے، دا ٹیچر از ان دا کلاس روم۔ دوسری مثال لیتے ہیں الکتاب،
الکتابو الف لام کے ساتھ ہے، کیونکہ اس سے پہلے ہم نے پڑھا ہے کہ ہمارا جو مبتدا بنتا ہے یعنی جو سبجیکٹ بنتا ہے وہ ہمارا معرفہ ہوتا ہے۔ معرفہ کی 7 قسمیں پچھلی کلاس میں پڑھائی جا چکی ہیں، اگر آپ نے اس سے پہلے نہیں دیکھی وہ ویڈیو تو برائے مہربانی اس کو آپ دیکھ لیں، تاکہ کیونکہ اس کی 7 قسمیں ہوتی ہیں تاکہ آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہو جائے کہ معرفہ کون کون بنتے ہیں۔ اس میں سے معرفہ کی ایک قسم ہے کہ کسی اسم کے پہلے الف لام لگا کر کے معرفہ بناتے ہیں، تو ہمارا جو مبتدا ہوتا ہے وہ معرفہ ہوتا ہے یعنی ڈیفینٹ ہوگا۔ تو الکتاب کیا ہو گیا آپ کا؟ دا بک، کیونکہ معرفہ ہے اس لیے شروع میں ہم دا لاتے ہیں آرٹیکل، انگلش کے تینوں آرٹیکل میں سے دا لاتے ہیں ڈیفینٹ سے پہلے۔ دا بک از لے آئے جوڑنے کے لیے سبجیکٹ پریڈیکیٹ کو، اس کے بعد ہے از فار اے گرل، کیونکہ لام جو ہوتا ہے نسبت کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے، یعنی لی بنتن فار اے گرل یعنی ایک لڑکی کے لیے ہے۔ اب آگے ہم دیکھتے ہیں دوسری مثال، الوالد سمپل ہے، فادر یعنی پتا کے لیے آتا ہے، الوالد دا فادر۔ اب ہم ایزائمائر لائیں گے دونوں کے بیچ میں جوڑنے کے لیے، یعنی سبجیکٹ پریڈیکیٹ کو، تو از لے آئے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ فی تلک الحجرہ، فی کیا ہے؟ حرف جار ہے۔ اس کے بعد تلک آپ کا اسم اشارہ ہے، اسم اشارہ بھی معرفہ کے قسموں میں سے ہے، اور اسم اشارہ ہم نے 4 پڑھا، ھذا، ھذہ، ذالک، تلک، اور اس کا اعراب مبنی ہوتا ہے، یعنی تینوں حالت میں، رفعی میں، نصبی میں، جری میں ایک ہی طرح پڑھا جائے گا۔ فی تلک الحجرہ، حجرہ کیا ہے؟ مجرور ہے۔ اب آپ دیکھیں گے پریپوزیشنل فریز ہوا، کیونکہ جار مجرور سے مل کر کے اسم اشارہ مشار الیہ سے مل کر کے مجرور، جار مجرور سے مل کر کے آپ کی خبر بنے گی یعنی پریڈیکیٹ۔ تو the father is in that room، یعنی والد صاحب اس کمرے میں ہیں۔ میں نے بتایا تھا فی معنی میں ہوتا ہے، اگر کوئی پہلے سے موجود ہے تو انگلش میں ان آتا ہے، اور اگر کوئی باہر سے اندر جا رہا ہے یعنی موشن ہو رہا ہے، حرکت ہو رہی ہے، اس میں گتی پائی جا رہی، تو انٹو کا یوز ہوگا۔ اس انگلش کے اس رول کو آپ ذہن میں رکھیے گا، بہت فائدہ ہوگا۔ آگے چلتے ہیں، المحفظۃ، محفظۃ ایک ہے حقیبہ، حقیبہ کہتے ہیں جو بڑا بیگ ہوتا ہے جس میں آپ کتاب وغیرہ رکھتے ہیں، ایک محفظہ، محفظہ پرس یا وائلٹ کے لیے آتا ہے، اس کے لیے یہاں بیگ کا یوز ہوا ہے، اس کو بھی صحیح مان سکتے ہیں لیکن صحیح لفظ آئے گا وائلٹ، جو پرس کے ٹائپ جس میں آپ پیسہ یا اے ٹی ایم کارڈ وغیرہ رکھتے ہیں، اس کے لیے محفظہ کا لفظ عربی زبان میں یوز ہوتا ہے۔ المحفظۃ لذالک الولد، دا بیگ از لام نسبت کے لیے فار ڈیڈ بوائے، ذالکہ کیا ہے؟ اسم اشارہ، ولدی مشار الیہ، ولدی کیونکہ مذکر ہے اس لیے ذالکہ آیا، حجرہ مؤنث تھا اس لیے تلکہ آیا۔ اب آگے ہم دیکھیں گے السیارۃ، سیارہ آپ کا مبتدا ہے اس لیے آپ کا معرفہ ہے یعنی ڈیفینٹ ہے الف لام کے ساتھ، تو اس لیے ہم کیا کہیں گے؟ سیارہ مانے کار، دا کار۔ اس کے بعد اس لے آئے، اس للرجل الغنی، پہلی والے کالم میں ہم نے پڑھا جار کے بعد اسم اشارہ مشار الیہ والا فریز، دونوں مل کر کے مجرور ہو کر کے آپ کی خبر یعنی پریڈیکیٹ ودھے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ لی رجل الغنی، رجلی کیا ہے؟ آپ کا موصوف، الغنی صفت، موصوف صفت میں 4 چیزوں میں مطابقت پائی جاتی ہے، یعنی اس کے جینڈر میں، جینڈر کا مطلب تذکیر و تانیث یعنی میسکولن فیمینین میں، نمبر میں یعنی واحد تثنیہ جمع میں، اسی کے ساتھ اس کے ڈیفینٹ انڈیفینٹ ہونے میں یعنی معرفہ اور نکرہ میں، اس کے ساتھ اس کے اعراب میں۔
تو دیکھیے چاروں اس میں پائی جائے گی، اس کو ذہن میں آپ رکھیے گا۔ للرجل الغنی، غنی مطلب ہوتا ہے مالدار آدمی، تو فار دا ویلدی مین، ایسا آدمی جو رئیس ہے، مالدار ہے۔ تو السیارۃ للرجل الغنی۔ اب دوسرا دیکھیں گے القصیدہ، قصیدہ یعنی شعر کے لیے، یعنی پوئم، کویتا جس کو کہتے ہیں۔ لی شاعرۃ ہندیۃ، یہ بھی موصوف صفت ہے، مطابقت پائی جا رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں۔ شاعرۃ، شاعرہ کے لیے پوئٹس کا لفظ آتا ہے، کیونکہ پوئٹ مطلب شاعر، اور انگلش کا قاعدہ ہے اس کو جب آپ فیمینن بنائیں گے تو ESS کو آخر میں بڑھائیں گے، ایڈ کریں گے، جس سے وہ آپ کا فیمینن بن جائے گا۔ لشاعرۃ ہندیۃ، اور عربی زبان میں آخر میں گولتا لے آئیں گے، کیونکہ گولتا مؤنث کی 3 علامت، یعنی گولتا، الف مقصورہ، الف ممدودہ، اس میں سے گولتا علامت تانیث ہے، تو ہم آخر میں گولتا لا کر کے بڑھا لیے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں گے انگلش کا الگ قاعدہ ہے، کہیں کچھ بڑھتا ہے، کہیں کچھ آتا ہے، تو ہم یہاں ذہن میں رکھیں گے کہ شاعرہ کے لیے پوئٹس آئے گا۔ ہندیہ یعنی انڈین، تو دا پوئم از فار این انڈین پوئٹس، کیونکہ نکرہ ہے اس لیے آرٹیکل میں سے اے اور عین آنا ضروری تھا۔ عین اس لیے آیا کیونکہ واول کا ساؤنڈ آ رہا تھا۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، امید ہے کہ یہ سلائیڈ آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی۔ ابھی آپ کی مثال چل رہی ہے، اب مثال میں اور آگے مزید دیکھتے ہیں کہ آپ کا جو پریپوزیشنل فریز ہے وہ کس طرح اس میں اشارہ وہ کیا نام ہے، آپ کا جار و مجرور مل کر کے خبر بنتا ہے۔ ابھی وہی پہلا چل رہا ہے، الخمار، خمار آتا ہے اسکارف کے لیے، جو لیڈیز، جو عورتیں، جو لڑکیاں اپنے سر پہ باندھتی ہیں، اسکارف، اس کے لیے عربک میں الخمار کا لفظ آتا ہے۔ کیا آتا ہے؟ الخمار، دا اسکارف۔ اس کے بعد از فار حامد سسٹر، یعنی لأخت حامد۔ پہلی مثال میں ہم نے دیکھا اس میں اشارہ مشار الیہ والا فریز، اس کے بعد جو ہے مجرور ہوا۔ دوسری مثال میں ہم نے دیکھا موصوف صفت۔ تیسری میں ہم دیکھ رہے ہیں مضاف مضاف الیہ، اختی مضاف حامد مضاف الیہ، دونوں فریز مل کر کے مجرور ہوئے، لام حرف جار کے، جار مجرور سے مل کر کے خبر۔ ٹھیک ہے، امید ہے کہ یہ ترکیب آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ آگے ہم دیکھیں گے الطلب۔ الطلب آتا ہے اپلیکیشن کے لیے، درخواست کے لیے۔ الطلب، الطلب علی مکتب الرئیس، the application is علی مکتب الرئیس on the desk of the head، یعنی جو ہیڈ ہیں، جو صدر ہیں، ان کے ڈیسک پر طلب یعنی اپلیکیشن رکھا ہوا ہے، پڑا ہوا ہے۔ تو الطلب علی مکتب الرئیس، علی حرف جار، مکتبی مضاف، الرئیسی مضاف الیہ، دا ڈیسک آف دا ہیڈ۔ اب ہم بی والا کالم دیکھتے ہیں۔ پہلے میں ہم نے دیکھا کہ آپ کا ایک پہلے اسم آئے گا جو مبتدا بن جائے گا، اس کے بعد فوراً حرف جار، اس کے بعد فریز آئے گا، وہ دونوں مل کر کے مجرور بنیں گے، جار مجرور سے مل کر کے خبر بنیں گے۔ حرف جار کے بعد ڈائریکٹ ایک اسم آ سکتا ہے، اس میں اشارہ مشار الیہ آ سکتا ہے، موصوف صفت آ سکتا ہے، جار مجرور کیا نام ہے، مضاف مضاف الیہ بھی آ سکتا ہے، اور دونوں مل کر کے جار مجرور سے مل کر کے آپ کے خبر یعنی پریڈیکیٹ بنیں گے۔ یہ تو پہلی صورت ہوئی۔ اب دوسری صورت بی والے کالم میں، اس کو بھی جاننا بہت ضروری ہے۔ جیسے الطفل آپ کا کیا ہو گیا، مبتدا یعنی سبجیکٹ، جس کو کہتے ہیں ادیش ہندی میں۔ الطفل نائم،
अत्तिफलु नाइमुन, आप देखेंगे अत्तिफलु मुब्तदा नाइमुन खबर, लेकिन मज़ीद खबर की वजाहत करने के लिए हम आगे जार मजरूर लाते हैं। फिल महदी, एक सवाल पैदा होता है कि जैसे किसी ने कहा अत्तिफलु नाइमुन, बच्चा सो रहा है, तो एक जहन में आता है, पूछ सकता है सवाल करने वाला कि कहाँ सो रहा है, किस जगह। तो फिल महदी यानी जो डाउट था उसको क्लियर कर दिया गया कि बच्चा कहाँ सो रहा है। तो नाइमुन इसमें फ़ाइल होगा, और उसके बाद फ़ी हरफ़े जार महदी मजरूर, जार मजरूर से मिल करके मुताल्लिक़ होगा नाइमुन इसमें फ़ाइल के, मुताल्लिक़ हो करके नाइमुन अपने मुताल्लिक़ से मिल करके तब बनेगा आपकी खबर। इससे पहले वाले में हम देख रहे थे कि जार मजरूर से मिल करके डायरेक्ट खबर बन रहे थे, अगर उसकी तरकीब करेंगे तो बीच में उसकी खबर अगर बिल्कुल तरकीब करेंगे तो महज़ूफ़ मानेंगे। लेकिन हमें उस डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें इतना जानना ज़रूरी है कि पहले आपका मुब्तदा आएगा, उसके बाद ख़बर आ सकती है लफ्ज़न, ख़बर के बाद उसका मुताल्लिक़ यानी जार मजरूर का फ्रेज़ आ सकता है। अब वो जार मजरूर का फ्रेज़ या तो इसमें इशारा मुशारुन इलैह होगा, या मौसूफ सिफ़त होगा, या मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह होगा, या डायरेक्ट कोई इसमें भी हो सकता है। दूसरी सूरत, पहले में जार मजरूर था, बीच में कोई इस्म नहीं आया, लेकिन दूसरी सूरत में वो इस्म ज़ाहिर होगा। तरकीब करेंगे तो पहले में हम उसको महज़ूफ़ मानते हैं, लेकिन वहाँ मानने की ज़रूरत हमें नहीं है, उस डिटेल में हम नहीं जाएंगे। हमको बस अरबी ज़ुबान सीखनी है, बहुत ज़्यादा गहराई में हमें नहीं जाना है। बस इतना समझना है कि आपका मुब्तदा के बाद ख़बर डायरेक्ट आ सकती है, उसके बाद जार मजरूर आएगा। जार मजरूर हमेशा मुताल्लिक़ होगा ख़बर के। जार मजरूर कभी भी तरकीब में मुब्तदा वाक़े नहीं हो सकता। मुब्तदा हमेशा हालत शुरू में आया तो हालत रफ़ई में होगा, जार मजरूर नहीं बनेगा, इसको आप ज़हन में रख लीजिए। तो अत्तिफलु नाइमुन फिल महदी। अब आगे हम चलते हैं। अल उम्मु, उम्मु यानी मदर के लिए आपका क्या हुआ, सब्जेक्ट बन गया। अब आगे है मशगूलतुन फी तिलकल गुरफ़ा। मशगूलतुन यानी बिज़ी है, मशगूल है, फ़ी तिलकल गुरफ़ा इन दैट रूम। अल उम्मु मशगूलतुन कहेंगे तभी सही हो जाएगा, लेकिन जार मजरूर ला करके उसको और क्लियर किया गया, उस जुमले को, उस सेंटेंस को। तो ये जार मजरूर मुताल्लिक़ होगा मशगूलतुन के, उसके बाद मुताल्लिक़ से हो करके वो बनेगा ख़बर यानी आपका प्रेडिकेट। द मदर इज़ बिज़ी इन दैट रूम। अब दूसरी मिसाल हम देंगे। अल अबू, अबू मतलब फादर, पिताजी यानी वालिद साहब। अब उसके बाद जालिसुन इसमें फ़ाइल जो कि आपकी ख़बर बन रहा है। तो हम आपके मुब्तदा से पहले यानी सब्जेक्ट्स के बाद इंग्लिश में इज़ एम-आर लाते हैं, तो क्योंकि वाहिद है इसलिए इज़ ही यूज़ होगा। अब हम द फादर इज़, उसके बाद क्या है, सीटिंग यानी जालिसुन यानी सीटिंग, कहाँ बैठे हैं, अलल कुर्सी अल मुरीही, कुर्सी आपका क्या, मौसूफ, अल मुरूही क्या, सिफत, अला हरफ़े जार, जार मजरूर से मिल करके मुताल्लिक़ होगा किसके, जालिसुन के। जालिसुन अपने मुताल्लिक़ से मिल करके ख़बर यानी प्रेडिकेट। तो अल अबू जालिसुन अलल कुर्सिय्यिल मुरीही, द फादर इज सिटिंग ऑन द आर्म चेयर। अल कुर्सिय्यिल मुरीही के लिए एक तर्जमा और करते हैं कंफर्टेबल चेयर। मुरीही मतलब आरामदेह, कंफर्टेबल, और आर्म चेयर यानी ऐसी कुर्सी जिसमें बगल में बाजू बने रहते हैं, उसके लिए आर्म चेयर का लफ्ज़ आता है। कौन सा लफ्ज़, आर्म चेयर।
اس کے لیے عربک میں الکرسی المریحی، اور کبھی کبھی مریحی کا ترجمہ آپ دیکھیں گے کمفرٹیبل، یعنی بہت آرام دہ، آپ اس میں ریلیکس ہو کر کے بیٹھیں گے آرام سے، اس کو کہیں گے الکرسی المریحی۔ آگے ہم دیکھتے ہیں المعلم، اے ٹیچر کے لیے آتا ہے۔ المعلم آگے کیا ہے؟ ذاہبن، کیا ہے؟ ذاہبن، ذاہبن یعنی از گوئنگ، اس میں فاعل ہے ذاہبن۔ اب آگے الا حرف جار، قاعۃ المحاضرہ، قاع یہ آپ کا مضاف اور محاضرہ آپ کا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر کے متعلق ہوگا، اس کے بعد مجرور ہوگا جار کے، جار مجرور سے مل کر کے متعلق ہوگا ذاہبن کے، ذاہبن اپنے متعلق سے مل کر کے آپ کا کیا بنے گا؟ خبر یعنی پریڈیکیٹ۔ تو دا ٹیچر از گوئنگ ٹو، الا کے لیے ٹو ہی آتا ہے، آپ کو معلوم ہے، یہ ڈیسٹینیشن کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ ٹو دا لیکچر ہال، قاعۃ المحاضرہ، عربک میں آپ دیکھیں گے مضاف مضاف الیہ، یعنی دا ہال آف لیکچر، اگر آپ لفظی ترجمہ کریں گے تب۔ لیکن انگلش میں اس کے لیے فریز کی شکل میں لیکچر ہال کہہ دیتے ہیں، اور میں نے اس سے پہلے بتایا ہے کہ اگر اس طرح کی ترکیب ہوگی تو جب انگلش میں آپ جائیں گے، کیونکہ ہال آپ کا کیا ہوا؟ ہال آپ کا ناؤن ہے، کسی بھی ناؤن سے پہلے جو آئے گا وہ اس کا ایڈجیکٹو بنے گا، اگرچہ موصوف صفت کی مثال عربک میں نہیں ہے، لیکن ٹو دا لیکچر ہال کیونکہ اسی طرح انگلش میں یوز کرتے ہیں، تو اس ڈیفرنس کو بھی آپ ذہن میں رکھیں گے، تو آپ کو ٹرانسلیٹ کرنے میں انگلش ٹو عربک، عربک ٹو انگلش، اس باریکی کو ذہن میں رکھنے سے آپ کا سنٹینس 100% صحیح مانا جائے گا۔ جو ٹو دا لیکچر ہال یعنی قاعۃ المحاضرہ۔ اب ہم آگے چلتے ہیں دوسری سلائیڈ میں، امید ہے کہ اس ڈیفرنس کو آپ سمجھ لیے ہوں گے۔ اب جو کچھ ہم نے سیکھا ہے سلائیڈ میں کہ جار مجرور مل کر کے ڈائریکٹ خبر بنیں گے، کبھی کبھی ایک اسم آئے گا، اسم فاعل بھی آ سکتا ہے، اس کے بعد آپ کا حرف جار اور مجرور آئے گا، دونوں مل کر کے اس سے متعلق ہو کر کے کیا بنیں گے؟ خبر بنیں گے، یعنی پریڈیکیٹ۔ اب اسی کو مزید تفصیل سے اس کا انالائز کر کے اور ہم اس کے بارے میں آگے اور زیادہ انفارمیشن حاصل کرتے ہیں۔ اس میں کہا کیا جا رہا ہے کہ پچھلی یونٹ میں ہم نے سیکھا تھا حرف جر، حرف جر 17 تھے، پہلی والی یونٹ میں ہم نے اس کو شعر میں بھی بیان کیا تھا کہ باؤ تاؤ کافو لامو واؤ منزو مسخلا ربا حاشا من عادا فی عن علا حتی الا۔ اگر آپ کو دیکھنا ہے تو پچھلی کلاس میں وہ چیز موجود ہے، یہاں ہم اس میں دیکھے تھے کہ حرف جار، اس کے بعد کیا تھا؟ مجرور۔ آج ہم سیکھیں گے کہ یہ جو حرف جار اور مجرور دونوں مل کر کے خبر بنیں گے مبتدا کے، اور اسی کے بعد جار مجرور سے پہلے جار مجرور آئیں گے ایڈیشنل انفارمیشن بتانے کے لیے جملہ اسمیہ کا، جیسے کہا الطفل نائم فی المہدی، نائم کیا ہے؟ خبر، اس کے بعد جار مجرور جو ہے یہ ایڈیشنل انفارمیشن دے رہے ہیں اس اپنے پہلے والے اسم کے، وہی چیز کہی جا رہی ہے۔ تو دونوں مل کر کے جملہ اسمیہ، کیونکہ جملہ اسمیہ اس جملہ کو کہتے ہیں جو اسم سے شروع ہوگا، یعنی ناؤن سے، سنگیا سے۔ آگے ہم چلتے ہیں، امید ہے کہ جو کہا جا رہا ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ مزید آپ اس کو PDF ڈاؤن لوڈ کر کے اس کی تحقیق اور دوبارہ اچھے سے پڑھیں گے تو زیادہ سمجھ میں آئے گا۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ اب ہم اگزامپل جو ہم نے لیا تھا اے والے کالم، بہت ساری مثالیں لی تھی جس میں جار مجرور سمپل تھے،
اس میں اشارہ مشار الیہ تھے اور اسی کے ساتھ موصوف صفت، اسی کے ساتھ مضاف مضاف الیہ، اور وہ پریپوزیشنل فریز مل کر کے آپ کے خبر یعنی پریڈیکیٹ بن رہے تھے، مبتدا باقاعدہ ایک اسم معرفہ بن رہا تھا۔ اسی کو کہا جا رہا ہے کہ دا پریپوزیشنل فریز کبھی سمپل تھا کیونکہ جار مجرور ڈائریکٹ کوئی اسم آ گیا، یا کمپاؤنڈ کی میں نے ساری چیزیں بتائی کہ تینوں شکل میں آ سکتے تھے، اور دونوں مل کر کے خبر، اور پہلا والا مبتدا، اور مبتدا خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ کیونکہ اسم سے شروع ہو رہے تھے۔ اب دونوں میں ڈیفرنس بس یہی تھا، آپ کو معلوم ہے کہ خبر پہ ہم ضمہ نہیں دیں گے۔ کیوں نہیں دیں گے؟ کیونکہ اگر خبر جار مجرور سے مل کے بنے گی تو حرف جار اپنے بعد مجرور ہی بنائے گا، تو اس لیے جار مجرور جب دونوں آ گئے تو آپ کی خبر حالت رفعی میں نہیں ہوگی، کیونکہ یہ جینیٹو کیس میں بنا دیتا ہے، حرف جار آنے سے واول سائن کسرے کا آتا ہے۔ اور اگر آپ اس سے پہلے دوسرے والے بی والے کالم میں آپ نے دیکھا تھا، پہلے مبتدا اس کے بعد خبر جو تھی، جیسے الولد نائم، نائم کیا ہے؟ خبر ہے، اس کے بعد جار مجرور آ کر کے متعلق بنتا تھا۔ وہی کہہ رہے ہیں کہ خبر جو ہے نومینیٹو کیس میں یعنی اس میں ضمہ آتا تھا، اس کے بعد جو ہر جار مجرور بنتا تھا وہ آپ کی متعلق ہوتا تھا۔ Its vowel sign of ضمہ will not be written and spoken، یعنی آپ کو معلوم ہے جار کے بعد مجرور آئے گا تو اس کو ہم نہ تو لکھنے میں کریں گے اور نہ ہی بولنے میں آپ اس کو رفع بول سکتے ہیں۔ اب آگے ہم چلتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے تھیوری پڑھی، جو رول پڑھا، اب اس کو ایک مرتبہ مثال سے سمجھتے ہیں۔ اگر مثال سے سمجھیں گے تو ہمیں زیادہ سمجھ میں آئے گی چیزیں۔ دیکھیے المعلم کیا ہے؟ المعلم، المعلم، معلم کیا ہے آپ کا؟ مبتدا، اس کے بعد فی الفصلی، فی حرف جار، فصلی مجرور، جار مجرور سے مل کر کے آپ کے خبر دونوں مل کے جملہ اسمیہ ہو گئے۔ دوسرا آپ دیکھیے القصیدہ، القصیدہ آپ کا کیا ہے؟ آپ کا مبتدا، اس کے بعد لام حرف جار، شاعرۃ ہندیۃ جار مجرور ہے، دونوں موصوف صفت سے مل کر کے مجرور ہوں گے، جار مجرور سے مل کر کے خبر ہو کر کے مبتدا خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ بنے گا کیونکہ اسم سے شروع ہو رہا ہے۔ امید ہے کہ اس کو آپ اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ اب ہم بی والا کالم دیکھتے ہیں۔ پہلے کالم میں ایک اسم آپ کا مبتدا بن رہا تھا، مبتدا کے بعد آپ کا جار اور مجرور آ رہا تھا، اور مجرور کبھی کبھی سمپل، کبھی کبھی کمپاؤنڈ، لیکن دوسرے کالم میں ہم نے دیکھا پہلے مبتدا، اس کے بعد ایک اسم آتا تھا، اسم کے بعد جار آ کر کے مجرور دونوں مل کر کے متعلق ہوتے تھے اپنے پہلے والے اسم کے، پھر وہ خبر بنتے تھے۔ وہی چیزیں بتائی جا رہی ہیں کہ حرف جار اینڈ مجرور is used as a additional information otherwise complete جملہ اسمیہ۔ آپ کو معلوم ہے کہ جیسے الولد نائم، الولد نائم، الولد آپ کا مبتدا ہے یعنی سبجیکٹ ہے، نائم آپ کی خبر، کیا خبر؟ الولد نائم۔ اب دا چائلڈ سلیپنگ آپ کا جملہ پورا ہے، اس کے بعد ہم حرف جار لاتے ہیں اور مجرور بھی لاتے ہیں، جیسے الولد نائم فی المہد، یعنی گہوارے میں بچہ سو رہا ہے۔ تو جو ڈاؤٹ ہو رہا تھا کہ کہاں سو رہا ہے، اس کی مزید انفارمیشن دینے کے لیے، مزید تحقیق کے لیے بتایا گیا کہ الولد نائم فی المہد، الولد نائم فی المہد، تو فی المہدی جار مجرور سے مل کر کے متعلق ہوگا نائمون کے۔ تو دو صورت ہم نے پڑھی خبر کی، پہلے میں کیا تھا؟
मुब्तदा, उसके बाद जार मजरूर से मिलकर के खबर। दूसरे में क्या है, मुब्तदा उसके बाद एक खबर आएगी, उसके बाद जार मजरूर जो होगा उस खबर से मुताल्लिक होगा। ये चीज़ें बताई जा रही हैं। तो वही है कि मुब्तदा और वलदू और फिर नाइमुन खबर। द प्रीपोजिशनल फ्रेज जो फिल महदी है, क्या है, फिल महदी यानी इन द क्रेडल यानी गहवारा, इज एन एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द प्लेस यानी जगह के बारे में, वेयर द चाइल्ड इज स्लीपिंग जहां बच्चा सो रहा है। अब ये जो आपका इस फ्रेज, इसको क्या कहते हैं, मुताल्लिक बिल खबर, यानी जार मजरूर से मिल करके मुताल्लिक होगा किसके, खबर के। उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब हम मज़ीद इसके बारे में और इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप मिसाल देखिए, इसको हम एनालाइज करते हैं। क्या लिखा हुआ है, अल अबू। अल अबू आपका क्या है, अल अबू आपका हो गया मुब्तदा, क्या बना, मुब्तदा। उसके बाद जालिसुन आपकी खबर, जालिसुन क्या है, आपकी खबर। उसके बाद आला हरफ जार, अल कुर्सी जी मौसूफ, अल मुरीही सिफत, मौसूफ सिफत से मिलकर के मजरूर, जार मजरूर से मिलकर के मुताल्लिक हुआ जालिसुन खबर के। यही चीज़ बताई जा रही कि कभी तो डायरेक्ट आपका मुब्तदा और खबर जार मजरूर बनेगा, कभी कभी मुब्तदा के बाद एक इसम खबर होगा, खबर के बाद जार मजरूर जो आएगा वो उसी खबर से मुताल्लिक होगा, मुब्तदा से मुताल्लिक नहीं होगा। उम्मीद है कि इसको आप समझ गए होंगे। वही चीज़ कही जा रही है कि हमें हमेशा इस चीज़ को रिमेंबर करके रखना है, यानी जहन नशीन करके रखना है किस चीज़ को, कि आ फ्रेज ऑफ हरफे जर और मजरूर कैन नेवर बी यूज्ड एज मुब्तदा, यानी कभी भी जार मजरूर को हम मुब्तदा नहीं बनाएंगे। इस चीज़ को आप गांठ बांध लीजिए, जहन नशीन कर लीजिए कि कहीं भी अगर अरबिक में कोई जुमला आया जार मजरूर के साथ, वो आपका मुब्तदा यानी सब्जेक्ट यानी उद्देश्य नहीं बनेगा। When a phrase is called as मुताल्लिक बिल खबर is a generally put after the खबर, क्योंकि जार मजरूर कब आएगा, वो खबर के बाद आएगा, वो खबर से मुताल्लिक होगा। उम्मीद है कि आप इस बहस को समझ गए होंगे। अब मज़ीद और इसमें डिटेल से और गहराई से जाने के लिए जो हमने कायदा पढ़ा है हमारे जहन में बैठ जाए, इसको और जानने के लिए हम क्या करेंगे, आते हैं कुछ एक्सरसाइज करेंगे ताकि ये चीज़ 100% हमें हासिल हो जाए। अब देखिए पहला क्या है, पहला आपका है अरबिक के कुछ जुमले हैं, इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। अब देखिए लिखा है अल हारिसु, क्या है, अल हारिसु, हारिस आपका सब्जेक्ट है, हारिस किसको कहते हैं, गार्ड को। तो अल हारिसु तो हम दा पहले लाएंगे क्योंकि ये मारिफा है। अल हारिसु द गार्ड, गार्ड उसके मुतालिक इज़ एमआर में से आएगा, निस्बत जोड़ने के लिए तो हम क्या कर देंगे, इज़। अब क्या है, काइमुन, काइमुन जालिसुन के लिए क्या लाए थे, सिटिंग, काइमुन के लिए स्टैंडिंग ले आते हैं। कहाँ, अलल बाबी, आपको मालूम है इससे पहले आपने पढ़ा था अला के लिए आन यूज़ कर रहे थे, लेकिन अब देखिए इंग्लिश ज़ुबान में बहुत सी बारीकियां हैं। अब हम कहेंगे ऑन द डोर, ऑन द गेट, गेट हम ऑन द गेट नहीं करेंगे, गेट का मतलब यानी गेट के ऊपर वो थोड़ी ना खड़ा है, गेट के ऊपर खड़ा रहेगा तो गिर जाएगा, यानी गेट के पास खड़ा है। आप देखेंगे जो चौकीदार होता है, जो गार्ड होता है, वो गेट के पास खड़ा होता है, ना कि गेट पर खड़ा होता है। अरबिक में तो हम आला ले आए,
इंग्लिश में इसके ऑन की जगह आप एट यूज करेंगे, क्योंकि एट जो प्रीपोजिशन है वो नियर बाई का सेंस देता है। किसका सेंस देता है? नियर बाई का। तो हम क्या कहेंगे? सिटिंग एट। अब जहां जरूरी आता है एट द गेट, जहां ज़रूरत में समझता हूँ वहाँ आपको इंग्लिश की बारीकियाँ कुछ कायदे को बताते चलूँगा। इसको आप जहन में रखेंगे तो ट्रांसलेट करने में, ट्रांसलेटर बनने में बहुत फ़ायदा आपको मिलेगा। आगे है राशिदुन नाजिहुन फिल मुसाबका अल खिताबिया। राशिदुन आपका क्या है? मुब्तदा। नाजिहुन फिल मुसाबका खिताबिया है, खबर है। तो राशिदुन, राशिद पहले लिखते हैं। अब हम ले आते हैं इज़ एम आर में से कुछ भी लाएंगे, इज़ ही आएगा क्योंकि सिंगुलर है। नाजिहुन, नाजिहुन के लिए अरबिक में कहते हैं सक्सेसफुल। इज सक्सेसफुल। आगे क्या है? फिल मुसाबका अल खिताबिया, खिताबी मुसाबका के लिए इंग्लिश में हम यूज करते हैं ओरेटोरिकल। ओरेटोरिकल यानी खिताबी चीज जिसमें मुबालगा आराई के साथ बयान करते हैं, यानी खिताबिया के लिए ओरेटोरिकल का लफ्ज आता है, यानी ओरेटोरिकल यानी खिताबी, खिताबीजुन खिताबिया, ओरेटोरिकल। अब आगे है मुसाबका। मुसाबका के लिए कंपटीशन ले आएंगे। क्या? नीचे लिख देता हूं क्योंकि जगह कम बच रही थी। अब आगे देखें, अलमतरु कलीलुन फी हाज़ा शहरी। मतर यानी रेन। देखिए रेन आपका नाउन यानी इसम बनता है, और रेन जो है आप देखेंगे आपके इंग्लिश में वर्ब भी होता है। यहाँ हम एज आ नाउन यूज करेंगे। अलमतरु, अलमतरु के लिए क्या लिखेंगे? द रेन, द रेन। आई एम क्लियर। उसके बाद इज आएगा जोड़ने के लिए। कलीलुन फी हाज़ा शहरी, कलीलुन, कलीलुन के लिए आप ले आते हैं लिटिल। देखिए एक होता है लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल। लिटिल का मतलब बहुत थोड़ा, और आ लिटिल के लिए मतलब थोड़ा जिसकी एक मिकदार होती, तो हम आ लिटिल ही यूज करेंगे। आ लिटिल, डा लिटिल, लिटिल के डिफरेंस को आप इंग्लिश के कायदे में पढ़ेंगे। आ लिटिल, a little, in this, in fi hadha shahri, in this month, in this उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे। अब हम चौथी मिसाल, अद्दारु करीबतुन मिन मौक़िफ़िल बासी। बास मतलब बस, और मौक़िफ़ माने स्टॉप, बस स्टॉप। मौक़िफ़ुल बासी यानी बस स्टॉप। अद्दारु, दार के लिए हाउस ले आते हैं, द हाउस इज। इसको आप PDF डाउनलोड करके पहले खुद एक्सरसाइज कीजिएगा, ना समझ में आए तभी देखिएगा ताकि आपकी लर्निंग बाय डूइंग हो सके। द हाउस इज। नियर बाई के लिए हम करीबतुन के लिए नियर बाई कह देंगे। क्या? नियर बाई। अब नियर बाई मिन मौक़िफ़िल बासी, मौक़िफ़ मुज़ाफ, बासी मुज़ाफ़िल है, लेकिन हम इंग्लिश में इसको मौसूफ सिफत यूज करते हैं, यानी एडजेक्टिव उसके बाद नाउन। क्या कहते हैं? बस स्टॉप। नियर बाई, उसके बाद मौक़िफ़िल बासी द
बस, उसके बाद स्टॉप, बस स्टॉप, इसी तरह यूज़ करते हैं हम। अल कलंसुअतु टोपी के लिए यूज़ होता है। लि इब्न महमूदिन, यहाँ देखिए जो आपकी खबर बन रही है, बीच में खबर डायरेक्ट नहीं आई, बस जार मजरूर से मिलकर के खबर बन रहे हैं, क्योंकि जो ए वाले कॉलम में सारी मिसालें हमने पढ़ी थी। अल कलंसुअतु यानी द कैप इज लिइब्न महमूदिन, लिइब्न निस्बत के लिए हम फॉर यूज करते हैं, फॉर महमूद, महमूद, क्योंकि ये महमूद नेम है इसलिए हम अपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं। महमूद बेटे के लिए सन। उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी है। अब हम दूसरी पीपीटी देखते हैं, ये भी एक्सरसाइज की है। इसमें आपका इंग्लिश का सेंटेंस है, इसको आप अरबिक में ट्रांसलेट करना है और वावल साइन यानी एराब लगाना है। अब हम चलते हैं। द टीचर, टीचर के लिए आपने पढ़ा भी है, टीचर के लिए क्या लिखते हैं, मुअल्लिम। इन इज इन द एग्जामिनेशन हॉल, इन का मतलब फी हम ले आएंगे, फी एग्जामिनेशन हॉल, कातिल, कातिल इम्तिहानी, कातिल इम्तिहानी, कातिल इम्तिहानी मुअल्लिमु। चले, फातिमा इज स्लीपिंग इन द रूम, फातिमा नेम है तो फातिमा ही लिखेंगे, फातिमतु। आगे है स्लीपिंग, स्लीपिंग के लिए नाइमतुन हम लाएंगे क्योंकि फातिमा मुअन्नस है और मुब्तदा खबर में भी हम जेंडर का एतबार करते हैं, जेंडर का और नंबर का, यानी तस्कीर तानीस का और वाहिद तस्निया जमा का। नाइमतुन सही है। फिर आगे क्या है, इन द रूम फिल गुरफा, फी अल गुरफती नाइमतुन। चलिए, द बॉय इज एब्सेंट फ्रॉम द क्लास, द बॉय, बॉय अल वलद, अल वलदु, अल वलदु मतलब बॉय, एब्सेंट यानी गाइबुन, गाइबुन। अब इसके बाद हम लाएंगे फ्रॉम द क्लास। आपको मालूम है फ्रॉम के लिए मीन आता है, लेकिन अरबिक का भी कुछ कायदा है कि कुछ ऐसे वर्ब हैं उसके साथ जो सिला आता है, यानी जो प्रीपोजिशन आता है वो अलग अलग आता है। गाइब के साथ आप अन यूज करते हैं, मीन नहीं बल्कि अन, तो हम क्या यूज करेंगे, अन। गाइबुन अन। क्लास, क्लास के लिए हम सफ यूज करते हैं या फसल, सफ़ी यूज कर देंगे, यानी सफ़ी या फसली भी कह सकते हैं। द पेन, पेन के लिए कलम, अल कलम आपका मुब्तदा। इज इन राशिद बैग, फी बैग, बैग के लिए हकीबा, हकीबती राशिदिन अल कलम। आगे क्या है, द जर्नी इज कंफर्टेबल इन द ट्रेन, जर्नी यानी सफर, उसके लिए क्या लफ्ज लाएंगे, अर्रेहला, अर्रेहला, अर्रेहलतु सफर। कंफर्टेबल के लिए मुरीहुन का लफ्ज आता है तो रेहला मुअन्नस है इसलिए मुरीहतुन कहेंगे, मुरीहतुन इन द ट्रेन फिल क़तारी। आप यूनिवर्सिटी में टेस्ट देंगे एडमिशन के लिए, जामिया वगैरह में जहाँ टेस्ट होता है, इस तरह के छोटे छोटे सेंटेंस आपको दिए जाएंगे, उसको ट्रांसलेट कराया जाता है। अगर आप इस एक्सरसाइज को अच्छे से कर लेते हैं तो आप यूनिवर्सिटी में भी
داخلہ آرام سے لے سکتے ہیں۔ تو آپ کی ایکسرسائز دونوں ہو گئی، بس امید ہے کہ کلاس آپ لوگوں کو سمجھ میں آئی ہوگی۔ اب کلاس ختم کرنے سے پہلے ضروری انفارمیشن بس یہی ہے کہ آپ کو پی ڈی ایف یہاں سے ملے گی۔ کلاس سے جانے سے پہلے آپ کی ایک ذمہ داری ہے کہ آپ لائک کرتے ہوئے جائیں اور اسی کے ساتھ کمنٹ بھی کریں اور دوستوں میں شیئر بھی کریں، ان کو بتائیں، اور سبسکرائب اگر نہیں کیا ہے تو اس کو بھی کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیں۔ تو بس آج کی کلاس میں اتنا ہی۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی۔ مع السلامہ، الی اللقاء۔